اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی سے متعلق پہلا مسئلہ، پاکستان سے کسی نے پوچھا آج کل چونکہ 1 تولہ سونے کی قیمت بہرحال 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ بنتی ہے، تو کیا 1 تولہ سونا جس کے پاس ہو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی؟ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، ان کے ریٹ برابر تھے۔ اب بعد میں بڑا فرق آیا، پھر علماء کا اس میں اختلاف ہوا کہ اصل معیار 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی۔ تو دلائل سے بھی ہم اگر دیکھتے ہیں اور احتیاط کا پہلو کو بھی سامنے رکھتے ہیں تو علماء نے 52.5 تولہ چاندی کو اصل معیار بنایا ہے۔ لہذا اب اصل معیار جو ہے زکوٰۃ میں، قربانی میں، صدقہ فطر میں، وہ 52.5 تولہ چاندی ہے، 200 درہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنتا تھا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس خالی سونا ہی ہے، 1 روپے بھی سونے کے ساتھ اس کے پاس نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اور کوئی اور ایسا مال بھی نہیں ہے جس پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے یا قربانی لازم ہوتی ہے، صرف سونا ہی ہے اس کے پاس، تو پھر جب سونا ہی ہے تو پھر سونے ہی کا معیار اصل ہوگا، یعنی جو 7.5 تولہ سونا ہے۔ لیکن سونے کے ساتھ اگر کوئی اور چیز بھی ہے، مال تجارت ہے یا کیش اماؤنٹ ہے، 1 روپیہ بھی کیوں نہ ہو وہ، یا ضرورت سے زائد سامان ہے اس کے پاس جو قربانی کے نصاب میں دیکھا جاتا ہے، تو یا چاندی ہے تھوڑی سی بھی، تو پھر چونکہ چاندی کی قیمت اصل معیار بن جاتی ہے، پھر سونا اصل نہیں رہتا، کیونکہ سونے کو مرج کیا جائے گا دوسرے اموال کے ساتھ، نصاب میں دوسری چیزوں کے ساتھ جب مرج کریں گے تو ظاہر ہے اس کی ویلیو کے لحاظ سے مرج کریں گے تو پھر ویلیو اصل ہو جاتی ہے، قیمت اصل ہو جاتی ہے، تو قیمت میں 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے وہ اصل معیار ہوگی۔ تو آج کی تاریخ میں آج کیا تاریخ ہے نبیل بھائی، ذرا جلدی سے دیکھ کے بتائیں۔ 13 جون اور 2024، تو اور جمعرات کا دن ہے، تو آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بھی بتا دیں یار جلدی سے، یہ ریکارڈنگ میں ساتھ ہی چلا جائے، آج کے مسائل کے سیشن میں چلا جائے گا۔ تو 52.5 یہ دیکھ رہے ہیں، 52.5 تولہ چاندی کی جو بھی قیمت بنتی ہے نا، تو وہ اصل معیار ہوگی۔ پھر اگر سونے کے ساتھ کوئی بھی رقم ہے، تو اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے اور 1 روپے بھی اس کے پاس ہے، تو چونکہ پھر قیمت اصل ہوگی، تو قیمت میں پھر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا۔ تو چونکہ 1 تولہ سونا وہ 2-2.5 لاکھ کے بیچ میں ہے، تو اتنی بڑی رقم بن جاتی ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہی، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے، کئی گنا تو نہیں، یعنی کافی زیادہ ہو جاتی ہے اس سے۔ تو اس لیے اس زمانے میں اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا موجود ہے تو، اور 1 روپے بھی اس کے علاوہ اس کے پاس موجود ہے، یا ضرورت سے زائد کوئی سامان ہے، ضرورت سے زائد سامان کا مطلب ہوتا ہے وہ سامان جو سال میں 1 دفعہ بھی استعمال میں نہیں آ رہا، چاہے وہ پلاٹ کی شکل میں ہو، پراپرٹی کی شکل میں ہو، کرائے پر اگر پراپرٹی دی ہوئی ہے تو اس کا مطلب استعمال میں آ رہی ہے، استعمال میں نہ آنے کا مطلب فالتو پڑی ہوئی ہے وہ۔ بھائی 57,000 نہیں ہو سکتا، زیادہ ہوگا، 52.5 تولہ چاندی جو ہے نا 57,000 بتا رہے ہیں، نہیں ہو سکتا، 1 لاکھ سے اوپر ہے۔ تو 52.5 تولہ چاندی آپ خود گوگل پہ سرچ کر لیے گا، نبیل بھائی کو جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں نا اس وقت ان کو چشمہ شاید مسئلہ ہو رہا ہے نبیل بھائی کا، 57,000 52.5 تولہ چاندی تو ونس اپون اے ٹائم تھی، ابھی تو کافی 1 لاکھ سے اوپر ہے۔ تو جو اس وقت میری جو مسائل سیشن دیکھ رہے ہیں وہ خود بھی گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ لہٰذا 1 تولہ سونا بھی اگر کسی خاتون کے پاس ہے یا کسی مرد کے پاس ہے تو وہ اتنا زیادہ قیمتی ہے آج کل کہ اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ہاں 1,61,000، اب نبیل بھائی نے صحیح بتایا، 1,61,000 روپے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، قربانی کے نصاب میں 1,61,000 روپے، آج کی تاریخ میں 14 جون 2024 کی بات کر رہا ہوں میں، تو 1,61,000 روپے اگر آج کسی کے پاس ہیں تو وہ کیا کرے گا، اس میں سے جتنے قرضے لوگوں کو دینے ہیں وہ مائنس کرے، گیس بجلی کے بل جو ڈیو ہیں وہ مائنس کرے، اور جو گھر کا ضروری راشن آئے گا وہ مائنس کرے، بچوں کی اسکول کی فیسوں کے مد میں جو لون چڑھ چکا ہے وہ بھی مائنس کرے۔ ہاں اگلے مہینے کی فیسیں اس میں نہیں ڈالی جائیں گی، جو فیسیں ڈیو ہیں وہ ڈالی جائیں گی، اور جو راشن اگلے مہینے کا بھی ڈالا جائے گا۔ اگلے مہینے سے میری مراد یہ ہے کہ یہ مہینہ شروع ہوا اور ابھی آپ کے گھر میں راشن آئے گا، آپ کا خیال یہ ہے کہ میں نے قربانی کر لی تو راشن کے پیسے کم ہو جائیں گے، تو وہ راشن بھی چونکہ ایک بہت ہی ضروری چیز ہے، آٹا دال جو گھر کے ضروری راشن ہوتے ہیں وہ بھی مائنس کریں گے آپ۔ مائنس کرنے کے بعد 1,61,000 روپے اگر آج کی تاریخ میں 14 جون 2024 کی تاریخ میں، جو کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 1,61,000 بنتی ہے، تو کسی کے پاس اگر اتنے ہیں یا اتنی مالیت کا سونا ہے یا پراپرٹی ہے جو استعمال میں نہیں ہے، یا ضرورت سے زائد سامان جو پورے سال استعمال نہیں ہوتا، اس مالیت کا وہ پڑا ہوا ہے کسی کے پاس، تو پھر جو ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اب یہاں لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ ایک بیچاری خاتون کے پاس 1 تولہ سونا ہے، وہ کہاں سے قربانی کرے گی، وہ تو غریب ہے۔ بھائی غریب کہاں سے ہو گئی، وہ اس کے پاس اضافی پیسہ پڑا ہوا ہے۔ غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہ ہو، تو اس کے پاس تو اضافی پیسہ پڑا ہوا ہے۔ وہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے، تو آڑا وقت آ گیا نا، ایک موقع آ گیا قربانی کا، یہ آڑا وقت ہی ہے، تو آپ کے پاس اضافی پیسے ہی ہیں۔ یہ سونا اور کیش میں کوئی فرق نہیں ہوتا، سونا بھی جب چاہیں کیش کرا لے آپ، تو لہٰذا بڑھ چڑھ کے قربانی کیا کریں۔ اور ہم نے دیندار خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ قربانی اور زکوٰۃ کی پلاننگ 1 سال پہلے سے کرنا شروع کر دیتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے بھائی مجھ پہ قربانی لازم ہوگی، تو لہٰذا وہ پھر 1 سال پہلے سے پلاننگ کرتی ہیں، اپنی جیب خرچی سے رقم بچاتی ہیں، تو اس لیے قربانی کرنی چاہیے۔
تو اور یہ جو آج کل حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جایا کرتی تھی، اس کا میں جواب دوسرے کلپ میں دے چکا ہوں۔ قربانی ہر صاحب استطاعت پر لازم ہے، صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہی امام حنیفہ کا اور صاحبین کا موقف ہے، اور یہی مضبوط موقف ہے دلائل کی دنیا میں۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ ایک چیز پہ لوگ چل رہے ہیں، ایک فقہ کو لوگ فالو کر رہے ہیں اور وہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ چیز ہے، وہ تو خام خام ایک 1.5 اینٹ کی الگ مسجد قائم کر کے لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالنا۔ آج کل 2 مسئلے بہت گھوم رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ نمبر 1، قربانی لازم نہیں ہے، آپشنل ہے، کر لو تو کر لو، نہیں کرو تو کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اتنے حصے لینا بھی ٹھیک نہیں ہے، بس ایک گھر کے ایک شخص نے کر لی تو سب کی طرف سے کافی ہے۔ اس کے دلائل کے جواب میں دوسرے کلپ میں دے چکا ہوں۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو آپ کیوں، جبکہ دلائل احناف کے بہت مضبوط ہیں اس میں، تو آپ کیوں ایک 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں؟ لوگ پھر اتنے پریشان ہوتے ہیں، یار ہم اب تک تو یہی سنتے آئے ہیں کہ لازم ہے قربانی، حدیث میں آتا ہے جس کے پاس گنجائش تھی اور اس نے قربانی نہیں کی، صحیح حدیث ہے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ تو اتنی واضح حدیث کے بعد بھی یہ کہنا کہ اور پھر صحابی رسول نے عید سے پہلے قربانی کر لی، تو آپ نے فرمایا یہ کافی نہیں ہے، تو صرف تمہارے لیے اللہ نے اس کو گنجائش دے دی، اس کے بعد میری امت میں کسی کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ تو یہ سارے روایات بتاتی ہیں کہ لازم ہے۔ بہرحال اس پر میں دلائل سے الگ کے لیے ریکارڈ کروا چکا ہوں، دوبارہ موقع ملا تو دوبارہ کروا دوں گا، لیکن قربانی لازم ہے، بڑھ چڑھ کے کرنی چاہیے۔ ہاں، جس پر لازم نہیں ہے وہ بے شک نہ کرے، جو غریب ہے وہ بے شک نہ کرے۔ قرضے لے کے اتنا زیادہ اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال کے بعض لوگ قربانی کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر آپ میں قرضہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر اسراف میں آئے گا۔ اون علی قاضی کراچی سے، میں اپنے والدین کا احترام کرتا ہوں، مگر پوچھنا یہ ہے کہ کبھی غصے میں اگر والد والدہ کو مار رہے ہوں تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا والد کو روکنا چاہیے؟ رہنمائی فرمائیں۔ محبت سے سمجھانا چاہیے والد صاحب کو، پھر والدہ کو بھی سمجھانا چاہیے کہ کیا کہا ہے والدہ نے جو والد ان پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو دونوں ہی کو سمجھانا چاہیے لیکن محبت سے، اور خاص طور پہ جب والد صاحب ایسا کر رہے ہوں تو والدہ کو کہیں دوسرے کمرے میں لے جائیں، کیونکہ والد کو اگر آپ زبردستی روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ 2 تھپڑ آپ کے بھی لگا دیں گے، پھر تو یک نہ شد 2 شد، پھر 2 لڑائیاں شروع ہو جائیں گی گھر میں۔ لڑائی تو خیر اولاد باپ سے نہیں کر سکتی، لیکن یہ کہ والد صاحب کو سمجھائیں اور رشتہ داروں کو بھی بیچ میں ڈالیں کہ بھائی یہ کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں والدہ پر، تو ہاتھ اٹھانا تو کوئی اچھا کام نہیں ہے، اور پھر بچے بڑے ہو جائیں اس کنڈیشن کے بعد جا کے والدہ پہ ہاتھ اٹھانا۔ لیکن پہلے تو یہ تحقیق کریں کیوں اٹھا رہے ہیں، کیا والدہ کہتی ہیں، کیا ایسی بات ہے۔ بعض دفعہ عورت ایسی بات کہہ دیتی ہے کہ آدمی کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ شوہر کے والدین کو برا بھلا گالیاں دینا شروع کر دے، یا اور کوئی ایسی جو ہے نا وہ اتنی خطرناک بات ہوتی ہے کہ وہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ تو نارملی بیوی پہ ہاتھ اٹھانا یہ بہت ہی بری حرکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ کی ناراضیاں بھی ہوئیں، آپ 1 مہینے کے لیے گھر سے باہر بھی چلے گئے ناراض ہو کے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ نبی نے اپنی زوجہ پہ کبھی ہاتھ اٹھایا ہو۔ تو والد صاحب کو یہ باتیں بتائیں۔ باقی یہ کہ یہ دیکھیں کہ کیوں ہوا یہ ایسا، تو اس کی تحقیق میں جائیں، کوشش کریں، جس کی غلطی ہو اس کو سمجھائیں۔ پھر والد صاحب کو یہ سمجھائیں کہ ہاتھ نہ اٹھایا کریں، والدہ کو یہ سمجھائیں کہ ایسی بات نہ کیا کریں، خاموش رہا کریں ایسے موقع پہ جب والد صاحب کو غصہ آیا ہوا ہے، تھوڑا سا برداشت کر لیں، اسی طرح گھر چلتا ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، میرے شوہر نے ہلکی سی داڑھی رکھی ہے اور وہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے، اور میں ان سے شیو کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں لیکن وہ تیار نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہمارے بیچ ٹینشن ہو رہی ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ دیکھیں، جیسے آپ کو شوہر کی چھوٹی سی داڑھی اچھی نہیں لگ رہی، اگر وہ شیو کر دیں گے تو پھر اللہ کو وہ شیو اچھی نہیں لگے گی، تو آپ سے زیادہ حق تو اللہ کا ہے نا، اور آپ پر بھی اللہ کا حق پہلے واجب ہے، تو اس لیے آپ بھی اللہ کے حکم کو فالو کریں، آپ کے شوہر بھی اللہ کے حکم کو فالو کریں۔ داڑھی پوری رکھیں، ان سے کہیں ہلکی داڑھی نہ رکھیں بلکہ بڑھا دیں، اور نہیں بڑھائی بھی تو ہلکی بھی بڑے نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے۔ تو یہ شریعت کے خلاف حکم میں آپ کی نہیں مانی جائے گی، اللہ کی مانی جائے گی۔ عصمت اللہ صاحب کے پیکھے سے، مجھے نماز کے لیے کوئی وظیفہ بتا دو، مجھ سے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اصل میں میرا نا بول کے گلا بیٹھنے لگا ہے، جمعے کا بیان اتنا لمبا ہوتا ہے، جمعے کا بیان، پھر اس کے بعد سوال جواب کا سیشن، تو اس کے بعد پھر یہ جو ریکارڈنگ تفسیر کے اور یہ چل رہے ہوتے ہیں نا، تو میرا گلا کافی متاثر ہو رہا ہے اس سے، تو اس لیے میں ذرا ہلکی آواز سے بول رہا ہوں اور تھوڑا ترنم لگاتا ہوں۔ ترنم لگانے سے پھر گلے پر بوجھ کم آتا ہے میرے، اس لیے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کیا پورا ترنم سے شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بوجھ کم آتا ہے گلے پہ میرا۔ اور اچھا بھائی آگے چلتے ہیں۔ عصمت اللہ صاحب کہتے ہیں KPK سے، مجھے نماز کے لیے کوئی وظیفہ بتا دو، مجھ سے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ میں ہر بار یہ کہتا ہوں انشاءاللہ اس بار نماز نہیں چھوڑوں گا، لیکن پھر بھی قضا ہو جاتی ہے، میرے دل کو بالکل سکون نہیں ملتا۔ جتنا ٹائم وظیفے میں لگاؤ کہ اتنا ٹائم بہتر نہیں ہے نماز پڑھ لو عصمت اللہ بھائی، باقی نماز چھوٹ جائے تو سزا دیں اپنے آپ کو، سزا دیکھو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیں ہمت کر کے، انشاءاللہ پھر عادت پڑ جائے گی۔ کچھ بھی ہو، چند دن محنت کرنی پڑتی ہے، چند دن قربانی دیں گے تو عادت پڑ جائے گی۔ تو باقی اپنے لیے کوئی سزا متعین کریں، جس دن نماز چھوٹے کوئی جرمانہ لگائیں اپنے اوپر، جو بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت کم بھی نہ ہو۔ خان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، قرآن میں مانگنے والوں کو جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے، مگر یہاں کراچی میں تو سگنل وغیرہ پر بہت سے پیشہ ور بھیک مانگتے ہیں،
نظر آتے ہیں تو ان کو بھی جھڑکنا منع ہے یا کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دینا چاہیے؟ دیکھو جھڑکنا منع ہے، باقی دینا لازم نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے یا آپ سمجھ رہے ہو کہ سامنے والا مستحق نہیں ہے، وہ پروفیشنل بھکاری ہے، تو پھر بے شک نہ دیں ان کو، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ جھڑکنے کا مطلب ہوتا ہے تکبر سے پیچھے دھکیلنا، چلو یہاں سے، جاؤ یہاں سے، تو تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو لیکن یہاں جھڑکنا کا مطلب یوں کر کے ایسا نہیں کرتے، چلو یہاں سے، جاؤ یہاں سے، یہ اس کو جھڑکنا بولتے ہیں۔ منع کر دینا جھڑکنا نہیں ہے، منع کرنا تو جائز ہے اگر آپ نہیں دے سکتے یا آپ کو کا خیال ہے کہ بھئی یہ پروفیشنل لوگ ہیں، مستحق نہیں ہے، کسی کے بارے میں آپ کا خیال ہو، تو اس لیے جھڑکنے سے اوائڈ کریں۔ ہاں کوئی زبردستی چپک جائے تو پھر اس کو جھڑکنا جائز ہے۔ وہ اما السائل فلا تنہر میں جس جھڑکنے سے منع کیا ہے نا، وہ جھڑکنا ہے جس کا منشا تکبر ہو، یعنی تکبر کی وجہ سے آپ غریب کو جھڑک رہے ہو کہ غریب کو آپ ڈی ویلیو کر رہے ہو، گئی ایسے کر کے کر کے جو ہے نا اس کو، تو جیسے جب پیسہ آتا ہے نا انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے تو غریبوں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس بیس پہ جھڑکتا ہے، تو یہ جھڑکنا حرام ورنہ جائز ہے۔ لیکن اگر وہ اس لیے آپ جھڑک رہے ہیں کہ وہ شرافت سے سن ہی نہیں رہا بات کو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محبت سے سمجھا دیا بھائی آپ تشریف لے جائیں، جا ہی نہیں رہا، وہ جسے کہتے ہیں نا کمبل ہی ہو گیا ہو، تو پھر مجبوراً پھر جھڑک بھی سکتے ہیں۔ یہ جھڑکنا تکبر کی بیس پہ نہیں ہوگا، یہ تو جان چھڑانے کے لیے کہ شرافت سے جان ہی نہیں چھوڑ رہا، پھر بھی حتی الامکان کوشش کیا کریں جھڑکا نہ کریں، نہیں دینا تو ویسی محبت سے منع کرتے ہیں، کچھ دیکھیں ہی نہیں ان کی طرف، چلا دیں آگے گاڑی اپنی۔ زاہد صاحب خانے وال سے میرے 3 بچے ہیں، چوتھا ہونے والا ہے، پوچھنا یہ ہے کہ اگر ہم آئندہ کے لیے بچے بند کروا دیں تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ آگے بہت مسائل ہیں، افورڈ کرنا مشکل ہوگا، میری بیوی بھی اکیلی ہوتی ہے، اس کو بچے سنبھالنے میں مشکل آ رہی ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ بچے مستقل بند کروا دینا حرام ہے، ناجائز ہے، باقی آگے مسائل ہیں، تو بچے تو مسائل ٹھیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں، مسائل پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اب آپ کے چوتھا بچہ ہوگا تو جب وہ 2-2.5 سال کا ہوگا تو پہلا والا بڑا ہو چکا ہوگا، وہ ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹائے گا تو اس سے مسائل کم ہوں گے۔ یہ تو فیملی پلاننگ والوں نے اتنا زیادہ پروپیگنڈا کر کے نا لوگوں کا دماغ خراب کر دیا ہے، تو ایسا شو کرتے ہیں جیسے بچے بہت بڑے مسائل ہیں، تو بچہ تو برساتی مینڈکوں کی طرح تھوڑی پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی دم سے اتنے ہو گئے۔ اب آپ کے چوتھا ہونے والا ہے تو جب چوتھا پیدا ہوگا تو پہلا والا بڑا بھی تو اسی اسپیڈ سے ہو رہا ہوگا، یہ تھوڑی ہوگا کہ چوتھا جب پیدا ہوگا تو پہلے 3 کو بریک لگ گئی، وہ اتنے کے اتنے ہی ہوں گے، اور چوتھا آ گیا تو وہ بھی اتنا ہی، اور بقیہ 3 بھی اتنے کے اتنے ہی، پھر 5واں آ گیا تو وہ بھی اتنے کے اتنے ہی۔ بھائی جب آ رہا ہے تو ٹائم گزر رہا ہے، پہلا والا بڑا ہو رہا ہے تو وہ مسائل میں ہاتھ بٹانا شروع کر دے گا، ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ، اور آپ کی وائف اکیلی ہے تو اکیلی کو تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اولاد کی، تو جیسے بچے بڑے ہونا شروع ہوں گے وہ ماں کی تنہائی بھی دور کریں گے۔ تو اس لیے یہ فیملی پلاننگ والوں کا پروپیگنڈا ہے، دماغ خراب کر دیا، جیسے ہومو سیکچولیٹی میں اہل مغرب ہمیں ڈال رہے ہیں نا، LGBT ٹوپی ڈرامے کی، اور یہ جو سب فضول سی چیزیں، نیچر سے بغاوت، تو انہوں نے نیچر سے بغاوت کر کے نسلیں روکی ہیں، تو پوری دنیا کو ایک دھندے پہ لگا دیا۔ پہلے غربت زیادہ تھی پھر بھی بچے زیادہ پیدا ہوتے تھے اور مائیں خوش ہوتی تھیں، اور بڑے ہو جاتے تھے وہ بچے، ماؤں کا سہارا بنتے تھے۔ تو آپ کو بھی بڑھاپے میں میرے بھائی اولاد چاہیے، ابھی جوان ہیں، ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے، کل کھانسنا ہے آپ نے۔ میرے پاس کل ایک کیس آیا، کل رات کی بات ہے، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، بیٹیوں کی شادی ہو گئی، وہ اپنے گھر چلی گئیں، بیٹا اکلوتا ہے، اور 80 سال کا بوڑھا باپ اور میرا خیال ہے 70 سال کی بوڑھی ماں، کہہ رہے پیمپر بھی ان کے میں ہی چینج کر رہا ہوتا ہوں، اور اتنی سخت ٹینشن میں تھا بیچارہ، کہہ رہے میں کہیں سفر بھی نہیں کر سکتا، کہیں جا بھی نہیں سکتا، میری آمدن کا بہت بڑا حصہ بھی ماں باپ پہ خرچ ہو رہا ہے، اور میں کہیں ٹریولنگ بھی نہیں کر سکتا۔ تو مجھے خیال ہو رہا تھا اس کے اور بھی بھائی ہوتے تو، یا بہنیں بھائی زیادہ ہوتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی بیچارے کی، اکیلا ہی سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے اس کو، وہ تو خیر کر رہا تھا سادہ سمجھ کے، لیکن کتنی بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ تو کل فیوچر بھی ہے، کل آپ کا فیوچر میں، کل آپ نے بوڑھا بھی ہونا ہے، ریٹائر بھی ہونا ہے، اور تنہائی بھی دور کرنی ہے۔ بوڑھوں کو کوئی لفٹ نہیں کراتا ہماری سوسائٹی میں، ویسے بھی نہیں، آج کل کہیں بھی کوئی نہیں کراتا سوائے اولاد کے، تو اولاد ہی کام آئے گی آپ کے۔ ابھی تو سارے دائیں بائیں گھوم رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں لائف کو، آپ کی وائف بھی، آپ بھی، دونوں جوان ہوں گے، کل بڈھے بھی ہونا ہے، تو جب بڑھاپے کے لیے کیا رکھا ہوا ہے آپ نے؟ تو اللہ میاں نے اولاد کو ہبہ قرار دیا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں۔ تو اللہ جس کو گفٹ قرار دے رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ٹینشن، تو ماں عورت جو ہے نا، عورت اس کو تو گود میں بچہ چاہیے، عورتیں کتنا ہی کہنا ہمیں بچہ نہیں چاہیے، ان کی فطرت کہتی ہے چاہیے، تبھی تو دیکھو جب پیدا ہو جاتا ہے تو کیسا اس سے پیار کرتی ہیں، میرا لال، میرا سندر، اور میرا فلانا، اور میرا ڈمکانا، اور ویسا اس سے خوش ہوتی ہیں۔ ان کو ڈپریشن سے دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی گود میں بچہ پکڑا دو، اس کی مسکراہٹوں کو دیکھ کے بچے تو ایسا کھلکھلاتے ہیں ایسے۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں نا کہ ماں باپ بچوں کو نہیں پالتے، بچے ماں باپ کو پالتے ہیں۔ تو آپ کو جو دماغ میں آ گیا نا میں بچہ نہیں چاہیے، یہ غلط آیا، آپ کو چاہیے، اپنے مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی چاہیے آپ کو بھی، آپ کی وائف کو بھی، اور بڑھاپے کے لیے تو لازمی چاہیے۔ اور پھر قرآن کے الفاظ کیسے ہیں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں پتہ نہیں تمہاری اولاد میں کون تمہارے لیے زیادہ کارآمد نکل آئے، تو اس لیے نسل مت روکیں۔ اور یہ جو ہے نا سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، تو پہلا والا بڑا ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں، بیٹی ہے تو وہ ماں کا ہاتھ بٹائے گی، بیٹا ہے تو وہ ماں کا ہاتھ بٹائے گا۔ ان کی تربیت کو فوکس کریں کہ تربیت اچھی ہو، اور یہ جو بکواس کرتے ہیں آج کل کہ بچے زیادہ ہوں گے تو تربیت نہیں ہوگی، یہ بھی بالکل ہی بکواس ہے۔ بچے خود ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، تو فزیکل ہیلتھ بھی اور مینٹل ہیلتھ کا بھی سبب بنتے ہیں بچے، بہن بھائی آپس میں۔ تبھی آپ دیکھ لیں جن کے 2 بچے ہیں ان کے حالات کیا ہیں، کون سی تربیت ہوئی ہے ان کی، حب مال حب جاہ کے مریض ہوتے ہیں، نہ باپ کو پوچھتے ہیں نہ ماں کو پوچھتے ہیں، تو اکثر تو تربیت ہی نہیں ہوتی ان کی۔ دنیا کی محبت جو ہے نا، یہ اس کا
دل سے نکل جائے، سب سے بڑی تربیت تو یہ ہے. ہوس کے پجاری پیدا ہوں گے بچے تو وہ تربیت یافتہ نہیں ہوتے. باقی یہ کہ غربت ہے، مہنگائی ہے، تو بھائی اللہ تعالیٰ بچہ پیدا کرتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے بتا دیتا ہے کہ اس کا خرچہ میرے ذمہ ہے، تو اس لیے ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. ظاہر پرست کہتا ہے کہ صرف دودھ ہی پیدا ہو سکتا ہے، باقی کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کہتا ہے جو کمبختو، جب اس وقت اس کی سب سے بڑی ضرورت دودھ تھی، جو کوئی کمپنی آج تک نہیں پیدا کر سکی، وہ دودھ میں نے پیدا کر دیا، تو باقی چیزیں تو کیوں نہیں پیدا ہو سکتی پھر اس کے لیے. تو اللہ کی مخلوق پہلے ہے بھائی، آپ کی اولاد بعد میں. تو اس لیے فیملی پلاننگ والوں نے تو ہمیں بتایا کہ ہماری اولاد ہے، مخلوق نہیں ہے اللہ کی. پاگل ہیں یہ لوگ. تو خود ہم تھوڑی جو ہے نا بچے کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتے ہیں، تو اللہ پیدا کرتا ہے نا. تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ بچہ بھی میں پیدا کر رہا ہوں، چھاتیوں میں دودھ بھی میں پیدا کر رہا ہوں. اس کا مطلب اس کی ضرورتوں سے بھی واقف ہوں. اور وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آبادی بڑھنے سے مسائل اس وقت کھڑے ہوں گے جب اللہ کے خزانے ختم ہو جائیں یا اللہ کے پاس پیسے ختم ہو جائیں مخلوق کو پالنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں میرے پاس ختم ہونے والے پیسے نہیں ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَطُورًا، انسان تنگ دل ہے. انسان نسل روکے گا یہ سوچ کے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. اللہ کہتے ہیں میں تنگ دل نہیں ہوں، بل یداہ مبسوطتان، میرے دونوں ہاتھ ایسے کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، لٹا رہا ہوں. ہاں فیملی پلاننگ والے بھوکے مر رہے ہیں بیچارے، دو بچے پیدا کر کے بھی ہر وقت ہوس، اور ایسا ہی بنا دیا ہماری قوم کو بھی. انہوں نے گوروں کو جا کے دیکھو، کھرب پتی ہوں گے سالے، بچے نہیں پیدا کریں گے کہ اس کم وقت کو کھلانا نہ پڑ جائے، پھر وہ ساری آمدن کتے کھاتے ہیں ان کی. تو آپ بھی چاہتے ہو کہ ہماری سوسائٹی میں کتوں والا کلچر آئے، ہم اپنی اولاد کو کھلانے کے بجائے اپنے کتوں پہ خرچ کریں. اس لیے میں چیخ رہا ہوں کہ یہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اللہ پہ توکل پیدا کرو. مجھے دیکھو یار، اللہ تعالیٰ نے کیسا، میں تو میرے اعمال اس قابل نہیں ہے. تو میں سن 2000 میں باتیں کیا کرتا تھا کہ نسل بڑھاؤ. اس وقت میری تو اتنی آمدن نہیں تھی. لوگ کہتے تھے تمہاری دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. میں کہتا بھائی اولاد تو کھلانے والا تو اللہ ہے. تو ساری دنیا میں گھوم پھر رہا ہوں، بیانات کر رہا ہوں، سروائیو کر رہا ہوں، اور میرا خیال ہے آپ کو میں کوئی ٹینشن میں بھی نظر نہیں آ رہا. ہاں فیملی پلاننگ والوں کی باتیں جب سامنے آتی ہیں تو ٹینشن ہوتی ہے مجھے. اس طرح کے سوالات جب آتے ہیں تو بھی ٹینشن ہوتی ہے. باقی تو اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے ہوں، اللہ نظر بد سے بچائے اور شکر نعمت کی توفیق دے. باقی خوشیاں پریشانیاں تو ہر گھر میں چلتی ہیں، وہ تو ایک والوں کو بھی ہیں، جن کی ایک بیوی ایک بچہ ہے، وہ کون سا خوش ہیں. تو وہ زیادہ بچوں والے کو بھی ٹینشن ہو سکتی ہے، لیکن وہ ٹینشن کی وجہ یہ نہیں ہے. وہ ٹینشن تو اللہ کی طرف سے ایک نیچرل ہے، کبھی خوشی ہوگی کبھی غم ہوگا. تو یہ ٹینشن جو ہے نا آپ لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے کہ زیادہ ہوں گے تو کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے. اس سے اللہ پہ توکل ختم ہوتا ہے، اور اس کی نحوست جو پڑتی ہے نا سب سے پہلے، وہ نحوست یہ کہ دل میں دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے، ہوس پیدا ہوتی ہے. کروڑوں روپے کما کے بھی نا انسان دل اس کا تنگ ہوتا ہے، وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے تھوڑا. اور جب اللہ پہ اعتماد اور توکل ہو نا، تو سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تھوڑی آمدن بھی ہوگی، دل میں خوشیاں ہوں گی، بہاریں ہوں گی آپ، کیونکہ آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے ہو. تو جو کم وقت اپنی اولاد پہ خرچ نہ کر پائے میرے بھائی، اور کتوں پہ خرچ کر رہا ہو، تو اس پہ کیا اللہ پہ توکل ہوگا اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کیا ان کے ساتھ. تبھی تو دیکھو انہوں نے نکاح شادیاں جب چھوڑی ہیں نا ان کم وقتوں نے، تو LGBT پہ لگا دیا اللہ نے کہ ٹھیک ہے جاؤ لڑکوں سے بدفعلیاں کرو، گند میں منہ مارو. کیونکہ انہوں نے بر وقت شادی چھوڑ دی. پورے مغربی دنیا نے یہی کیا، شادی چھوڑی ہے تو اس کا عذاب ہے. اللہ نے کہا جا تو گند میں جا کے منہ مارو تم. تو ہم سے بھی شادیاں بھی چھڑوا دی، بچے بھی چھڑوا دیے ان لوگوں نے. خود کتوں کو پال رہے ہیں بچوں کی جگہ، اور گندوں میں بھنگی بنے ہوئے ہیں، لڑکوں سے بدفعلیاں کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی ابھی اسی دھندے پہ لگا رہے ہیں. جلدی شادی کرو، بچے پیدا کرو، خوشیوں والی زندگی گزارو، لائف کو انجوائے کرو. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ اعتماد کرو. تو اس لیے میں نے تھوڑا لمبی بات کر دی. تو بالکل نسل نہ روکیں، اللہ پہ اعتماد کریں، توکل کریں. اور چوتھا بچہ جب ہوگا نا تو پہلا والا تھوڑا اور بڑا ہو چکا ہوگا. یہ میں آپ کے سامنے رپورٹ پیش کر رہا ہوں، آپ چیک کر کے دیکھیے گا ایسا ہوا کہ نہیں ہوا. تو 2-4 سال کے بعد تو اور زیادہ بڑے ہو جائیں گے، تو پھر سنبھالنا مشکل نہیں ہوگا. سنبھالنا جب مشکل ہوتا ہے جب چاروں ایک ہی دن پیدا ہوں، اکٹھے پیدا ہو جائیں، پھر ذرا مشکل ہوگا سنبھالنا. اور وہ بھی مالداروں کے لیے مشکل پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ مالدار تو آیا رکھ لیں گے، ملازمہ رکھ لیں گے گھر میں بچے سنبھالنے کے لیے. لیکن آپ دیکھیں مالداروں کے بچے کم ہیں، حالانکہ ان کے پاس کھلانے کے بھی بہت پیسے ہیں، سنبھالنے کے بھی پیسے ہیں، کم وقت پھر بھی نہیں پیدا کرتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سنبھالنے اور کھلانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اوپر کی کھوپڑی کا مسئلہ ہے. ان کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی ہے. جیسے جس کے پاس شادیوں کے پیسے ہوں، 4 شادیوں کے، اور وہ لڑکوں میں منہ مار رہا ہو جا کے، تو اس کا مطلب اس کا مائنڈ ہی خراب ہو گیا ہے. وہ اس لیے نہیں شادیاں کر رہا کہ کھلانے کے خرچہ کہاں سے لاؤں گا بیوی کو. وہ شادی اس لیے کر رہا ہے، اس کا دماغ بھنگی پن پیدا ہو گیا، اس میں اس کا چمار بن گیا ہے وہ. تو اس کا گند میں منہ مارنے کا جو ہے نا اس کو شوق پیدا ہو گیا. تو یہ جو بھنگی اور چمار کا لفظ میں نے استعمال کیا نا ہمارے ہاں، تو وہ مجھے بعد میں پتہ چلا باقاعدہ قوم ہے. تو میری مراد وہ قوم نہیں ہے. قوم تو کوئی بھی کسی بھی قوم کو برا کہنا ٹھیک نہیں ہے. میری مراد ہمارے عرف میں بھنگی اور چمار کسی قوم کے اس میں نہیں کہا جاتا، بلکہ ہمارے عرف میں اس سے مراد یہ ہوتا ہے جو اس طرح کی گندی حرکتیں کر رہے ہیں. تو ورنہ اگر کوئی قوم ہے تو بھائی میری مراد اس قوم کو برا بلا کہنا نہیں ہے. اچھا بھائی، فرانس سے کسی نے پوچھا ہے، میں اور میری منگیتر فرانس میں ہیں، وہ نکاح سے پہلے ہی مجھ سے حاملہ ہیں. استغفر اللہ. اب ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا حمل کے دوران نکاح کر سکتے ہیں؟ اس کے والد شادی پر راضی ہیں لیکن فرانس نہیں آ سکتے، کیا ہم اس کے والد کے بغیر شادی کر سکتے ہیں؟ آپ نے جب اس کے والد کی اجازت کے بغیر اس کو پریگننٹ کر دیا، زنا کر دیا، تو اب شادی کرنے کے لیے ابا سے پوچھنے کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں زنا بہت بڑا جرم ہے، یہ ہلکا نہیں ہے. منگیتر سے جو کچھ آپ نے کیا یہ بہت بڑا جرم کیا ہے. حرام بچہ پیدا کرو گے آپ تو جو ہے شادی سے 6 مہینے بعد، اگر 6 مہینے پہلے بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی تو کوئی لاجک بنتی نہیں ہے نا. وہ تو یہی سمجھا جائے گا کہ شادی سے پہلے ہی حمل ٹھہرا ہے.
نکاح کے بعد اگر 6 مہینے گزرنے سے پہلے ہی بچہ پیدا ہو جائے تو یہ تو یقینی اس بات کی علامت ہے کہ نکاح سے پہلے حمل ٹھہرا ہے۔ 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہو تو پبلک کو یہی کہا جائے گا بھائی ہو سکتا ہے نکاح کے بعد حمل ٹھہرا ہو، لیکن اگر 6 مہینے پہلے ہی بچہ پیدا ہو گیا تو پھر آپ کیسے بتائیں گے کہ یہ، یعنی پھر لوگ کیسے فرض کر لیں گے کہ نکاح کے بعد یہ ہم بستری ہوئی ہے؟ تو ظاہر ہے 6 مہینے سے پہلے تو پورا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، تو پھر تو یہی کہا جائے گا کہ یہ نکاح سے پہلے ہی حمل ٹھہر گیا تھا، تو پھر یہ بچہ قضان دیانتاً ہر طرح سے ولد الزنا سمجھا جائے گا، اور پھر اس کو آپ کی وراثت بھی نہیں ملے گی اور ولدیت کے خانے میں آپ اپنا نام بھی نہیں ڈال سکتے ہو۔ اس لیے کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ شادی سے پہلے زنا کرنا، منگیتر کے ساتھ اس طرح گھومنا اور یہ اس طرح حرام ہے۔ بہرحال اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، نکاح آپ کر سکتے ہیں اس دوران حمل، اور توبہ استغفار کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں یہ کیا حرکت کی ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا کیا 2 تولے سونے پر زکوٰۃ اور قربانی واجب ہے؟ 2 تولے سونے کے ساتھ کچھ ضرورت کے لیے نقد پیسہ ہے، اگر پیسہ بھی ہے تو پھر 2 تولے سونے پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے، جس کی ڈیٹیل میں اس مسائل سیشن کے پہلے مسئلے میں بیان کر چکا ہوں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے ہم 2 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں، ایک بہن کا امی کی زندگی میں ہی انتقال ہو چکا ہے، تو کیا اب اس بہن کا حصہ ان کے بچوں کو ملے گا؟ نہیں جی، بہن کا چونکہ امی کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا تو بہن کی وراثت ختم ہو گئی۔ میت کی موت کے وقت جو وارثین زندہ ہوتے ہیں ان کا حصہ ہوتا ہے، تو اب جب بہن کا حصہ فوت ہو گیا تو آگے اس کے بچوں کا حصہ بھی فوت ہو گیا۔ وجہ اس کی ہے کہ بچوں کو تو وہ ملتا ہے نا جو بچوں کی ماں کو ملتا ہے، تو ماں کو ہی نہیں مل رہا تو بچوں میں کہاں ٹرانسفر ہوگا۔ فائبر ایک اسرائیلی کمپنی ہے، میری آمدن کا بڑا حصہ فائبر سے آتا ہے۔ 2 سال پہلے آپ نے اپنی ویڈیو میں سے قانونی بتایا تھا، لیکن اب جب ہر کوئی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر رہا ہے تو میں انہیں اپنی رقم کا کچھ حصہ فائبر میں فراہم کر رہا ہوں۔ غزہ کے موجودہ حالات کے مطابق کیا یہ حلال ہے؟ دیکھیں، بائیکاٹ کرنا مصنوعات کا ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہیں یا فری لانسنگ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اس کے ناجائز ہونے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ کسی بھی معتبر مفتی نے، عالم نے اس کو ناجائز نہیں کہا ہے، کیونکہ اس میں صرف یہودیوں کا نقصان نہیں بلکہ مسلمانوں کا بھی نقصان ہوگا۔ آپ جب جاب چھوڑ دیں گے تو آپ کے لیے بھی تو مسائل کھڑے ہوں گے، تو اس سے غزہ کے مسلمانوں کے لیے کوئی بہتری نہیں آئے گی، بلکہ جو مسلمان اکنامکلی بزنس وغیرہ کر کے اکنامکلی مضبوط ہو رہے ہیں اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، وہ اکنامکلی اور ویک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کسی کمپنی میں جاب کرنا، چاہے وہ یہودیوں کی ہو چاہے وہ ہندوؤں کی ہو، کسی کی بھی ہو، تو اس میں جاب کرنا یا فری لانسنگ کے طور پہ کام کرنا یہ جائز ہے، کیونکہ صرف آپ ان کو پیسے دے نہیں رہے بلکہ لے بھی تو رہے ہیں نا بہت کچھ ان سے، اس کے بدلے میں کام لے رہے ہیں آپ ان سے، یا آپ ان کا کام کر کے پیسے لے رہے ہیں تو آپ بھی تو لے رہے ہیں نا، کام ان کا اگر کر کے دے رہے ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی معتبر عالم مفتی نے اس کو ناجائز قرار نہیں دیا کہ ان کے ساتھ جاب کرنا، ملازمت کرنا، یا کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرنا جو یہودیوں کی کمپنی ہو، تو سب جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کا جاب کا بھی ہم بائیکاٹ کر دیں گے تو مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد بے روزگار ہو جائے گی، تو کیا کریں گے پھر وہ؟ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ہر قسم کی تجارت کو حلال قرار دیا ہے، حالانکہ اس وقت بھی یہودی مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ کر رہے تھے، اور ظاہر ہے جب جاب مسلمان کرتے تھے یا تجارت کرتے تھے تو یہودی بھی تو اس پیسے کو غلط بھی تو استعمال کرتے تھے، تو بات یہ ہے کہ ہم بھی تو اس کو صحیح بھی تو استعمال کر رہے ہیں، پھر ہمیں جو پیسہ مل رہا ہے، تو اس لیے بزنس کو کوئی بھی ناجائز نہیں کہتا، آپ کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر میں ہاتھوں کے ناخنوں کو مہندی سے رنگ لوں تو گھر سے باہر جاتے وقت مجھے ہاتھ ڈانپنے ہوں گے؟ دیکھیں، مہندی سے نہ بھی رنگیں تو بھی ہاتھ، عورت جوان لڑکی کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ چھپائے ہو، تو باقی یہ کہ اگر نہیں بھی چھپائے تو بھی گنجائش ہے، چاہے مہندی لگی ہو یا نہیں لگی ہو، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہاتھوں کو چھپایا جائے۔ فضل کریم بٹگرام سے اگر کوئی انویسٹمنٹ والی ویب سائٹ ہو اور ہم اس میں 1000 روپے انویسٹ کریں اور وہ 1000 روپے ہمیں 3 دن میں وصول ہو جائیں اور اس کے بعد وہ ویب سائٹ ہمیں اور بھی پیسے دے رہی ہو، تو کیا یہ جائز ہے؟ کس خوشی میں دے رہی ہے بھائی؟ اگر اس نے وہ پیسے بزنس میں لگائے، باقاعدہ بزنس میں، حلال تجارت میں، اور پروفٹ میں پرسنٹیج کے حساب سے آپ کو شریک کیا تو پھر تو جائز ہے۔ اگر یہ کچھ نہیں ہے یا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو ناجائز ہے، پھر جائز نہیں ہے۔ کلثوم انڈیا سے میری ساس نے، یہ اہم مسئلہ ہے، خوب سمجھیں اس کو، آج کل ایسا بہت ہوتا ہے، یہ جو مسئلہ ہے یہ میں نے ابھی بیٹھ کے پڑھا تھا، جب میں ریکارڈ کروانے لگا نا تو میری نظر سے گزرا، تو اس لیے میں نے 99% تو میں فی البدیہی ہی جواب دے رہا ہوتا ہوں، سوال اسی وقت پڑھتا ہوں میں بیٹھ کے، لیکن یہ مسئلہ میں نے اس لیے پہلے ایک بتا دیا کہ ابھی میں بیٹھا تھا نا مسائل ریکارڈ کرانے کے لیے، تو سامنے یہی والا مسئلہ رکھا ہوا تھا میرے، تو اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا اہم مسئلہ ہے۔ کلثوم صاحبہ انڈیا سے میری ساس نے اپنی زمین میں سے کچھ حصہ بیچ کر پیسے دیے تھے، اس وقت ان کا ایک بیٹا ناراض ہونے لگا تھا تو میرے شوہر نے بول دیا کہ جب وراثت تقسیم ہوگی تو بقیہ زمین میں سے ہم اپنا حصہ نہیں لیں گے، جبکہ ان کی والدہ نے کہا تھا تم لوگوں کے لیے زمین میں نے بیچی ہے اور میں نے تم لوگوں کی ضرورت کے تحت پیسے دیے، وہ ہم لوگوں کے ساتھ ہی رہتی تھی، ان کے دوسرے بیٹے ان کو نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی کوئی فرض نبھاتے تھے، ہم لوگ کی ساری خدمت کرتے تھے، اب ان کے انتقال کے بعد ان کی بقیہ زمین میں میرے شوہر کا حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 2 مسئلے خوب سمجھ لیں، اولاد میں کوئی فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، ابا یا اماں کو رکھا ہوا ہو یا نہیں رکھا ہوا ہو، وراثت میں سب کا حصہ برابر ہوتا ہے، خوب سمجھ لیں، ایسا نہیں ہوتا کہ اماں کو کسی نے رکھا ہوا ہے تو اس کا حصہ زیادہ ملے گا، نہیں رکھا ہوا تو حصہ کم ہوگا، تو وراثت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ماں اور باپ کے مرنے کے بعد اولاد کا جو بھی شرعی حصہ ہے وہ اس کو دیا جائے گا،
چاہے وہ نیک ہو، پرہیزگار ہو، خدمت گزار ہو یا نہیں ہو. ایک بات. نمبر 2، اگر کسی وارث نے زندگی میں کہہ دیا اماں مجھے یہ دے دو، اس کے بعد میں آپ کی زمین میں سے حصہ نہیں لوں گا، تو بھی زمین میں سے دوبارہ حصہ ملے گا. یعنی زندگی میں وراثت سے دستبردار نہیں ہو سکتے. آپ کے ابا کی کروڑوں کی جائیداد تھی، آپ نے بول دیا ابا میں حصہ نہیں لوں گا، اور اماں کو بھی بول دیا اماں میں آپ کی جائیداد میں سے بھی حصہ نہیں لوں گا، اس کے بدلے میں مجھے فلاں چیز دے دو، تو بھی مرنے کے بعد پھر حصہ ہوگا. کیونکہ جب کوئی حق ثابت ہی نہیں ہے تو اس سے پہلے سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا. کیونکہ مرنے کے بعد حصہ ثابت ہوتا ہے. جب ایک دفعہ حق ثابت ہوا پھر آپ بولیں کہ مجھے نہیں چاہیے. ایک حق ثابت ہی نہیں ہوا ہے تو پہلے سے ہی کہہ دینا مجھے نہیں چاہیے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. لہذا اب آپ کے شوہر کا بھی حصہ ہوگا اور باقی وارثین ہیں ان کا بھی حصہ ہوگا. زندگی میں جو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اپنا حصہ نہیں لیں گے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اٹلی سے کسی نے پوچھا ہے بھائی عقیقے میں کون سا جانور ذبح کرنا بہتر ہے، گائے یا بکرا؟ سب جائز ہے بھائی، جو آپ کو اچھا لگے، جس کا گوشت آپ شوق سے کھاتے ہو وہ والا کر لو. امریکہ ویسٹرن ممالک میں کریڈٹ ہسٹری بنانے کے لیے کریڈٹ کارڈ کے بغیر ہسٹری نہیں بنتی، لیکن اسلام میں کریڈٹ کارڈ پر پیمنٹ انٹرسٹ ہوتی ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو کریڈٹ کارڈ کا بلا ضرورت استعمال جائز نہیں ہے. اب باقی یہ کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو کریڈٹ کارڈ کے بغیر ہسٹری نہیں بنتی. ہسٹری کے بغیر کیا نہیں بنتا یہ پہلے یہ بتائیں. اگر ہسٹری بنانا ضروری ہے، کچھ آپ کے جائز چیزیں بھی اٹکی ہوئی ہیں اسی کی بیس پہ، تو پھر ہسٹری بنانا بھی جائز ہوگا، اور ہسٹری کے لیے بنانے کے لیے کریڈٹ کارڈ لینا بھی جائز ہوگا. لیکن پھر اس میں پیمنٹ سود لگنے سے پہلے ادا کر دیں. اور اگر ہسٹری بنانا ضروری ہی نہیں ہے آپ کے لیے، یعنی ہسٹری بنائے بغیر آپ کا کوئی کام اٹک ہی نہیں رہا، تو پھر ہسٹری بنانا بھی ناجائز ہوگا، کیونکہ اس کے لیے کریڈٹ کارڈ لینا پڑے گا آپ کو. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ضرورت کی بیس پہ کریڈٹ کارڈ لینا جائز ہے. اب ضرورت کتنی ہے کیا ہے یہ آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، اور بلا ضرورت کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں. اور جس ضرورت کے بعد آپ نے کریڈٹ کارڈ کا استعمال کیا بھی، تو بھی سود لگنے سے پہلے آپ پیمنٹ ادا کر دیں تاکہ سود نہ لگے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا میں آن لائن پلیٹ فارم پر کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے لڑکیوں کی ڈی پی لگا سکتا ہوں اور کسی کا نام استعمال کر سکتا ہوں؟ نہیں بھائی، لڑکیوں کو استعمال کرنا تاکہ کسٹمر کو اٹریکٹ کیا جائے یہ عمل ناجائز اور حرام ہے. آج کل یہی تو ہو رہا ہے. ساری پروڈکٹ جو ہے نا وہ ایک نے کہا ہے نا، ابھی ایک مزاحیہ کلپ ان کا آیا ہے، ان کا نام ذہن سے نکل گیا، بڑے مزاحیہ سی باتیں کرتے ہیں وہ، کہ لڑکیوں وہ جو آپ دیکھو نا ہر صابن کی تصویر پہ ہر صابن پہ لڑکی کی تصویر ہوگی اس کے پیکنگ پہ. تو انہوں نے بولا کیا لڑکے نہاتے نہیں ہیں کیا؟ تو نہاتے تو لڑکے بھی ہیں، لیکن ہر صابن کے جو پیکٹ ہے نا اس پہ تصویر لڑکی ہی کی ہوگی، ظاہر ہے اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو یہ بےہودہ طریقہ ہے، دنیا داروں کا طریقہ ہے جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، کہ وہ کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. اگر آپ بھی یہ کام کرنا شروع کر دو گے تو بھائی آپ تو ایمان والے ہو، آپ اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ اعتماد کرو. بنت شکیل کراچی سے خواتین کو نماز میں سوائے چہرے، ہتھیلیاں اور پاؤں کے سب چھپانا چاہیے، لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا. کافی نمازیں میں نے اس طرح پڑھی کہ میری کلائیاں اور بازو نظر آتے تھے. جب مجھے پتا چلا تو میں نے اسکارف لینا شروع کر دیا جس سے پورا ہاتھ چھپ جاتا ہے. اب جو نمازیں پہلی حالت میں پڑھی وہ ہو گئیں یا نہیں، یا مجھے قضا پڑھنی ہوگی؟ دیکھیں اگر کلائی 1/4 کلائی یا اس سے زیادہ کھلی رہتی تھی، پاؤں تو کھل گئے تو نماز بہرحال ہو جائے گی، بہتر ہے ڈھانپ لیں پاؤں بھی، لیکن پاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر ہتھیلیاں بھی کھل جائیں تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر بازو، کلائیاں اور بازو نظر آتے تھے تو 1/4 یا اس سے زیادہ نظر آتے تھے، پھر تو نماز بالکل ہوئی نہیں ہے. پھر جتنی نمازیں اس طرح پڑھی ہیں وہ آپ لوٹا لیں. لیکن اگر 1/4 سے کم نظر آتے تھے تو توبہ استغفار کریں آپ، اور اگر تھوڑی سی نمازیں ہیں، چند نمازیں ہیں تو لوٹا لیں اس کو احتیاطاً، اور اگر زیادہ نمازیں ہیں تو چھوڑ دیں اس کو، اللہ معاف کرنے والا ہے. آئندہ احتیاط کریں اور توبہ استغفار کریں، آئندہ جو ہے پراپر پوری کلائیاں ڈھک کے نماز پڑھیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر کسی گناہ کا پتہ نہیں تھا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ گناہ ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کوئی ایسا گناہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو تو وہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہو یا پتہ نہ ہو. ویسے گناہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. لیکن ایک گناہ نوجوانوں میں بہت ہے، ہینڈ پریکٹس، وہ بعض دفعہ روزے کے دوران بھی کر لیتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر رمضان کا روزہ توڑا ہے تو صرف قضا لازم ہے، ایسی صورت میں کفارہ نہیں ہوتا. البتہ گناہ بہت سخت ہوتا ہے. اور نفلی روزہ توڑا ہے تو بھی قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں. حافظ ہانی منصور لاہور سے، ایک شخص کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں اور ان پر 11 مہینے گزر چکے ہیں. اب وہ ان پیسوں کا مالک کسی اور کو بنا دے تاکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے، اور پھر ہر سال ایسے ہی کرے کہ سال مکمل ہونے سے پہلے وہ مال کسی اور کو دے دے تاکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے. تو ایسی نیت کا کیا حکم ہے اور ایسا کرنا جائز ہے اور کیا اس سے گنہگار ہوگا؟ اگر وہ پورا مال سچی مچی میں کسی کو دے دیتا ہے تو پھر زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی. لیکن سچی مچی میں دینا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ اب آپ خود سوچیں، جس سے 1 کروڑ کی زکوٰۃ نہیں نکل رہی، 2.5 لاکھ روپے، وہ پورا 1 کروڑ کسی کو کیسے دے سکتا ہے؟ یعنی جو 2.5 لاکھ نہیں دینا چاہ رہا وہ 1 کروڑ کسی کو دے دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب وہ دیتا ہے ہی نہیں، وہ ڈرامے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، تم بولو ہاں میں نے لے لیے، اور پھر زکوٰۃ کی تاریخ گزرنے کے بعد میں تم سے لے لوں گا اور تم مجھے دے دینا. تو یہ دینا لینا ہے ہی نہیں، یہ ڈرامہ ہے. یہ وہ ہیلا ہے ہی نہیں جس کو ہیلا کہا جاتا ہے. کیونکہ ہیلے کا مطلب جو شرعی ہیلا ہوتا ہے نا، ایک تو ناجائز ہیلا جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، ایک جائز ہیلا ہوتا ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ واقعی میں نے صدقہ کر دی پوری رقم 1 کروڑ روپے،
پھر وہ جیسے شوہر نے بیوی کو 1 کروڑ دے دیے فار ایگزامپل، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہی دیے ہیں، لیکن زکوٰۃ تھی 2.5 لاکھ، آپ نے بیوی کو 1 کروڑ پورے دے دیے، تو یہ تو آپ نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی. تو پھر بیوی کو یہ رائٹ ہے وہ لے کے چلی جائے، بولے بھائی میرے ہو گئے بس، میں بیچ رہی ہوں، میں کھا رہی ہوں، میں اس کو سونا خرید کے کسی کو ہبہ کر رہی ہوں، پھر اس کو پورا حق ہے. اگر آپ نے اس کو پورا حق نہیں دیا، اس کا مطلب آپ نے دیا ہی نہیں ہے بیوی کو، آپ ڈرامہ کر رہے ہو. تو جیسے کہ لوگ ڈرامہ کرتے ہیں، تو یہ ہیلا حرام ہے جو آپ نے بیان کیا، کیونکہ اس میں انسان کا دل اتنا بڑا ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ 2.5 لاکھ دینا نہیں چاہ رہا اور پورا 1 کروڑ کسی کو گفٹ دے دے. تو وہ گفٹ نہیں ہوتا، وہ ڈرامہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں دے رہا ہوں اوپر سے، اندر سے نہیں دے رہا. ایسا نہ لے کے بھاگ جائے، پتلی گلی سے نکل جائے، تو یہیں بیٹھا رہے، اگلے دن واپس کر دینا مجھے یہ رقم، تو دی نہیں ہے اس کا مطلب. تو اس لیے یہ پھر دھوکہ دینے کے لیے ایک ہیلا ہے، جو وہ والا ہیلا ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا. تو اس لیے حرام ہے، ناجائز ہے. اور کتنی افسوس کی بات ہے، جب اللہ نے آپ کو 1 کروڑ دیے تو خوشی خوشی 2.5 لاکھ دو بھائی. گورنمنٹ کو ڈبل ٹیکس دے دیں گے، اتنا زیادہ بڑھا کے دے دیں گے، اور کیونکہ وہ گن پوائنٹ پہ نکال رہی ہوتی ہے، اور یہاں اللہ کے حکم کے لیے خوش دلی کے ساتھ دیں، اس سے اللہ برکت دے گا. تو یہ ٹھیک نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، اذان اور قرآن پڑھتے وقت عورت کا دوپٹہ پہننے کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ کیا یہ صرف ہمارے کلچر کی وجہ سے یا اسلام کا حکم ہے؟ دیکھیں، شعائر اللہ کی تعظیم یہ اسلام کا حکم ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. اب احترام میں عرف کا تعلق ہے، کس طرح سے احترام ہوگا یہ اللہ نے نہیں بتایا. تو اذان بھی شاعر اللہ میں سے ہے، قرآن بھی شاعر اللہ میں سے ہے. تو عبادت کے وقت تو ویسے بھی شریعت میں ہے کہ آپ ادب کے ساتھ عبادت کریں. تو عورت کا دوپٹہ لینا نماز کے وقت میں یہ شریعت کا اس لحاظ سے حکم ہے کہ نماز کا احترام آپ کر رہے ہیں. باقی احترام کا طریقہ تو نہیں شریعت بتائے گی نا، وہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ننگے سر ہونا بے احترامی ہے اور سر پہ چادر ہونا یہ احترام کی علامت ہے. تو اس لیے اذان کے وقت یا قرآن کی تلاوت کے وقت سر پہ دوپٹہ لازمی لینا چاہیے.